بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ختم قرآن کے موقع پر جو حفاظ کو ہدیہ، تحفہ یا ان کی مالی خدمت کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے بخل کو اور کنجوسی کو چھپاتے ہیں فتووں کی آڑ میں، اور ان کو دینا تو کچھ نہیں ہے اور نہ ان کا دینے کا مزاج ہے، اور وہ علماء کے تئیں ان کے دلوں میں بغض اور نفرتیں ہیں۔ تو اب ایسے موقعوں پر وہ فتووں کا سہارا لیتے ہیں، حالانکہ اگر آپ ان کی پرسنل زندگی دیکھیں تو شریعت سے بہت زیادہ دور ہوتی ہے اور دور رہتے ہیں۔ جب وہاں انہیں فتووں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، نہ وہ فتویٰ لیتے ہیں کہ بھئی ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ لیکن جب حفاظ کرام کو کچھ دینے کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ فتووں کا سہارا لیتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آیا شریعت میں حفاظ کرام کے لیے ختم قرآن کے موقع پر کچھ ہدیہ اور تحفہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ دیکھیے، لوگ اس کو اجرت سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی تراویح کی اجرت جائز نہیں ہے، تراویح کی اجرت جائز نہیں ہے۔ ہاں دیکھیے، تراویح کی اجرت اس صورت میں ناجائز ہے کہ جب حافظ قرآن یہ طے کرے کہ بھائی میں تراویح آپ کو پڑھاؤں گا اور اس پڑھانے کے بعد آپ مجھے 10,000 روپے دیں گے یا 20,000 روپے دیں گے، اس طرح وہ طے کرے تو یہ واقعتاً ناجائز ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن حافظ قرآن نے قرآن پاک سنایا بغیر کچھ طے کیے ہوئے، اور ختم قرآن والے دن اعزازی طور پر لوگوں نے خوش ہو کر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق حافظ صاحب کو، امام صاحب کو، سامع صاحب کو ہدیہ اور تحفہ دیا۔ ہدیہ اور تحفہ دیا، کسی نے جوڑا دیا، کسی نے پیسے دیے، کسی نے عطر دیا، کسی نے کچھ دیا۔ تو یہ سب جائز ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن کچھ ناہنجار قسم کے لوگ، اور یوں کہہ لیجئے علماء مخالف ذہن کے لوگ، ایسے مولویوں میں بھی لوگ ہیں جب کہ وہ کہتے ہیں بھئی یہ اجرت ہے، تو اور اجرت کہتے ہیں، یہ اجرت اس معنی کر ہے۔ جب ہم کہتے ہیں بھئی یہ اجرت کیسے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ المعروف کالمشروط۔ ہم ان سے یہ سوال یہ کرتے ہیں، پہلی بات ہے اجرت کی تعریف یہاں پر صادق نہیں آ رہی ہے۔ اجرت کہتے ہیں اجیر اور مستاجر کے درمیان معاہدے کو، یعنی کام کرنے والا اور کام کروانے والا، ان دونوں کے درمیان ایک کانٹریکٹ، ایک معاہدہ ہو کہ بھئی آپ میرا یہ کام کریں گے اور میں اس کے بدلے میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، تو یہ اجرت کی تعریف یہاں پر صادق آئے گی۔ لیکن یہاں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، حافظ صاحب طے نہیں کرتے ہیں اور سننے والے بھی طے نہیں کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں قرآن سنائیں گے تو کیا لیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں جی المعروف کالمشروط، یہ والا ضابطہ، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان بتی نے کنبا جوڑا، وہ یہ والا ضابطہ یہاں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب ان سے میرا سوال یہ ہے کہ المعروف کالمشروط کا ضابطہ یہاں بالکل فٹ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں فٹ ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں جو معروف ہے، جس چیز کا رواج ہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ گویا کہ طے کر لیا گیا ہو۔ تو دیکھیے، جو رواج ہے، دینے کا تو رواج ہے، لیکن کتنا دینا ہے، وہ اجرت جس کو آپ اجرت کہہ رہے ہیں وہ متعین نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ متعین ہوتی تو المعروف کالمشروط والا ضابطہ فٹ ہو جاتا۔ اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھیے۔ ایگزامپل یہ ہے کہ اگر دلی میں یہ معروف ہوتا کہ بھائی کوئی بھی حافظ صاحب 10 دن کا قرآن سنائیں گے، انہیں 10,000 روپے دیے جائیں گے، اور یہ بالکل معروف ہوتا، کہیں بھی حافظ صاحب نے قرآن سنایا پوری دلی میں اور ان کو 10,000 روپے دے دیے گئے، بھائی یہ معروف ہے۔ لیکن یہاں تو ایسا نہیں ہے، ایک ہی محلے میں 20 جگہ 10 دن کا قرآن ہوتا ہے، کہیں حافظ صاحب کو 10,000 دیے جاتے ہیں، کہیں 5,000 دیے جاتے ہیں، کہیں 3,000 دیے جاتے ہیں، کہیں 20,000 بھی دیے جاتے ہیں، اور کہیں کچھ بھی نہیں دیا جاتا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے المعروف کالمشروط والا ضابطہ یہاں بالکل فٹ نہیں ہوگا۔ یہ ضابطہ کہاں فٹ ہوگا؟ اس کو میں ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ جیسے کہ مستری کی مزدوری 800 روپے ہے دہلی کے اندر، علاقوں میں کچھ فرق ہے، جیسے کوئی اچھے علاقے ہیں وہاں 900 روپے ہے، کچھ تھوڑے لو کلاس کے علاقے ہیں وہاں 800 روپے۔ ایک بندہ چوک پہ گیا، اس نے مستری سے کہا بھائی میرا وہاں کام کرنا ہے، کتنے دن کا کام ہے کہ 2 دن کا کام ہے، لے آیا، کچھ نہیں طے کیا۔ اب شام میں اس نے خاموشی سے نکال کے 800 روپے دے دیے، اسے پتا 800 روپے کی دہاڑی چل رہی ہے، مستری نے خاموشی سے 800 روپے رکھ لیے۔ اسے کہتے ہیں المعروف کالمشروط، یعنی جو چیز معروف ہو وہ ایسی ہے جیسا کہ گویا کہ طے کر لی گئی ہے، حالانکہ طے نہیں کیا تھا، خاموشی سے شام میں جس نے کام کرایا 800 روپے دے دیے، جس نے کام کیا اس نے 800 روپے رکھ لیے۔ تو یہ والا ضابطہ المعروف کالمشروط والا یہاں فٹ ہوگا جہاں مزدوری بھی متعین ہو۔ تو یہاں ختم قرآن کے موقع پر جو ہدیہ اور تحفہ اگر وہ بالکل متعین ہو پورے شہر کا کہ ہاں جی اتنا ہی ملنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملنا ہے، تو المعروف کالمشروط والا ضابطہ یہاں فٹ ہو جائے گا۔ لیکن
المعروف کالمشروط والا ضابطہ ختم قرآن کے موقع پر جو ہدیہ اور تحفہ دیا اور لیا جاتا ہے وہ یہ ضابطہ یہاں فٹ نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات، جو لوگ اجرت کا اسے نام دیتے ہیں اور اسے ناجائز کہتے ہیں، وہ حافظ قرآن کی نیت پر بھی حملہ کر رہے ہیں اور مقتدیوں کی نیت پر بھی حملہ کر رہے ہیں، وہ بدگمانی کے جرم میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ حافظ قرآن کی نیت اجرت لینے کی نہیں تھی، اور جن مقتدیوں نے قرآن سنا ہے وہ کہیں سے کہیں تک کسی بھی مقتدی کی نیت میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان کو قرآن سنانے کی اجرت دے رہے ہیں، یہ تو خدمت کے بدلے میں خدمت ہے۔ حافظ قرآن نے 30 دن 15 دن 12 دن ان کی خدمت کری ہے، ان کو 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے، ان کو وتر پڑھائے ہیں اور ان کو ٹائم دیا ہے، اپنا وقت دیا ہے، دن بھر اس نے قرآن یاد کیا، شام کو اس نے قرآن سنایا۔ کیا اس کو آپ آسان سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی آسان کام ہے؟ نہیں، دن بھر اس بندے نے قرآن کو یاد کیا، شام میں اس نے قرآن سنایا، اگر 2 4 غلطی آئیں تو اس پہ بھی لوگ لعن طعن کرتے ہیں۔ تو اتنی محنت کے ساتھ اس نے ان کی خدمت کری، اس کے عوض میں جو سامعین تھے، جو سننے والے تھے، انہوں نے ختم قرآن کے موقع پر حافظ صاحب کو رخصت کرتے ہوئے انہوں نے بھی حافظ صاحب کی خدمت کر دی۔ تو یہ خدمت ہے، یہ اجرت نہیں ہے، خدا را اس کو اجرت نہ کہیں، اور حفاظ کرام اور جو ائمہ اعظام ہیں ان کی تعظیم کریں، اور ختم قرآن کے موقع پر، اور جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ ختم قرآن کے موقع پر دینا جائز نہیں، وہ ختم قرآن سے پہلے دے لیں، یا جس دن حافظ صاحب تراویح سنانے آئے ہیں اسی دن 10,000 کا لفافہ جا کے دیا، لیکن ایسا نہیں کریں گے۔ اگر ان سے یہ کہا جاتا بھائی چلو جی تراویح کے بعد قرآن کی اجرت ناجائز ہے، تو جو ائمہ مساجد کے اندر مستقل قرآن سناتے ہیں، مطلب مستقل امام ہے، آپ ان کی تنخواہ 50,000 روپے کر دیجیے، ان کی تنخواہ 30,000 روپے کر دیجیے، پھر بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس میں تو کوئی فتویٰ ایسا نہیں ہے کہ بھائی 50,000 روپے تنخواہ کرنا ناجائز ہے یا 30,000 روپے تنخواہ کرنا ناجائز ہے، ایسا بھی نہیں کریں گے۔ تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ان فتووں کا سہارا وہی لیتے ہیں جو بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں بخل ہوتا ہے، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ جنہیں دینا ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔